بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا، اور ایک عنوان ہے آپ نے ارشاد فرمایا تماشائیوں میں ہرگز شامل مت ہونا. تماشائیوں میں ہرگز شامل مت ہونا، یہ حدیث پاک مفہوم ہے. یہ آج جتنے لہو لیب کی چیزیں ہو رہی ہیں امت اس میں شرکت کرتی ہے، جبکہ آپ نے منع فرمایا ان میں شامل مت ہونا. اس لیے وہ شیطانی اغوات موجود ہیں، تم کو اپنے تو متوجہ کر لیں گے. اور شیطان کا مقصد ان کو غفلت میں ڈالنا. آج پوری امت غفلت میں جا رہی ہے. طاعت سے رغبت نہیں، گناہ سے نفرت نہیں، طاعت پہ لگتے نہیں، اس لیے کہ پورے دلوں میں کھوٹ پیدا ہو گیا. جب کھوٹ پیدا ہوگا تو طاعت پہ کیا رغبت ہوگی؟ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے. سوچو کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں. یہاں دیکھو اس قسم کی مجلسوں میں لوگ بہت ہی ہنسانے والے یا اور جو باتیں کرتے ہیں، شرکت کے اشارے علیہ السلام منع کیا ہے. وہ تم کو غفلت پر ڈالیں گے. مومن کے لیے غفلت بالکل منع ہے، درست بالکل نہیں ہے. جیسے گناہ درست نہیں، غفلت بھی غفلت قسم گناہ ہے. اسی پہ تو ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، باغی بن گئے، بندہ نہیں بنے. تو جب بلائیں مصیبتیں آتی ہیں ہر قوم پر، ان کی ہی شامت اعمال سے ہے. اس زمانے میں نبیوں نے اور رسولوں نے وہ ڈرایا، دیکھو ایسا مت کرو، اللہ کے تعالیٰ عذاب آئے، تم باغی بن رہے ہو. قوم مذاق اڑاتی تھی ان کا. جب سب سے اونچا پانی ہوتا ہے تو ہلاکت کے اسباب اللہ بھیجتے، پہلے دھیرے دھیرے بتدریج، کبھی ایک دم سے بھیج جائے، کبھی دھیرے دھیرے. اور اس سے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو کیوں ہلاک کیا. ان کے تنبیہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنے کو جو ہے باز نہیں آئے، گناہ پہ ڈٹے رہے، پھر میں نے عذاب بھیجا. جنہیں قوم میں عذاب آیا بس ایک دم سے نہیں، کبھی ایک دم سے پہلے تنبیہ فرمایا ایسا مت کرو. لوط علیہ السلام یہ قوم پہ عذاب آیا، پتھر برسائے گئے، انہوں نے بہت منع کیا، قوم بے حیا حل مت کرو. قوم مذاق اڑاتی تھی ان کا. آج وہی امت، ہمارے اس امت کے اندر یہ فساد پیدا ہو گیا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں پوری طور پہ. جہاں دیکھو کسی قسم کوئی وہ نہیں ہے، گناہ سے نفرت رغبت، پوری قوم ڈوبتی چلی آ رہی ہے. کیونکہ ملعون قوم ہے، وہ شیطان کے دوست ہیں یہود و نصارہ. انہوں نے کہا چاہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان جو ہمارے قبضے میں آ جائے. ایسی نئی نئی پالیسی سے بناتے ہیں کہ وہ اپنے گود میں لے لیں. اور یہ ہے خطرناک حالت. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، اور اپنے قول فعل میں جو تضاد تو نہیں ہو رہا، جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی خرابی تو نہیں بتا. اپنے آپ کو وزن کرو، تولو، ہر لفظ کے بارے میں، ہر قول و فعل کے بارے میں. تو جہاں جہاں جب ابھی عذاب آیا قوم کے اندر، وہ انہی وجہ سے زبان کی حفاظت نہیں کی، اعضاء کی حفاظت نہیں کی، ظلم کیا. اور ظاہر ہے کہ جب تم ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ سے تم بغاوت لینا چاہتے ہو. کیوں ستاتے ہو تم؟ کیا ستانے کے لیے دنیا میں؟ قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی قبض و قبضت ہے، جب چاہیں قوت سلب کر لیں. ایک سے پہلوان دیکھا میں نے، بالکل معذور ہو گئے. معلوم ہوا کہ وہ جو ہے قوت تو اللہ تعالیٰ نے دی. ایک واقعہ تھا، ایک بہت بڑے پہلوان تھے، وہ اپنی بکری کو کچھ چارا رہے تھے، شاخ کو نیچے کیے ہوئے تھے، اور وہ بکری اس میں پتی کھا رہی تھی. جو جانور، ایک شخص آیا ان کو چیلنج کرنے کے لیے کہ ان کے گاؤں میں کہ میں ان سے کشتی لڑوں گا. سنا بہت بڑے پہلوان ہیں، میں ان سے کشتی کے لیے آیا ہوں. تو گاؤں والوں کا یہاں تو نہیں، وہ فلاں باغ میں جنگل میں بکری چرا رہے ہیں، وہاں جا کے ملاقات کرو ان سے. وہاں پہنچ گئے. بات ہوتا کہ زوم ہوتا اپنا کہ میں بہت پہلوان آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑوں جو ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو ایسا کرو، اس شاخ نے جھکائی نا، اس کو ذرا جھکا لو،
بھرتی چلتے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. ان کا دونوں ہاتھ پکڑنا اور دونوں ہاتھ سے شاخ پکڑے. جیسے ہی انہوں نے چھوڑا وہ ٹنگ گئے. یہ ان کی طاقت تھی. وہ شرمندہ ہو گیا. ان کی اتنی طاقت ہے شاخ کو جھکا دیا. ہمیں کیا بھی ساتھ اسی کہتے ہیں سیر اور سوا سیر. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوت دی ہے سو کام میں لاؤ. جنید بغدادی نے بہت بڑے پہلوان تھے یہ, لیکن پھر بڑے اللہ والے بن گئے. جب قوم نے آپ کو چیلنج کیا پہلوان نے, تم مجھے پچھاڑ دو میں مان لے آؤں گا. آپ نے 2 بار پچھاڑ دیا اس کو اتنی قوت. اس لیے کہ ایک روایت میں آپ کو 40 مرد قوت, ایک 400 مرد قوت ہے آپ کے اندر تھی. تو نبی قوت الگ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے. انسان کے اندر بھی ایکسٹرا انرجی محفوظ ہوتی ہے, وہ کام بہت نکلتی ہے. تو آج ہمارے اندر وہی جو ہے کہ شریعت منع کیا کہ تماشا شامل مت ہونا. اتنے تماشائیوں میں سنیما گھر آ گیا, ان میں ڈانس ہو گیا. کتنی جگہ ہیں اس سے مشغول رہتے ہیں. آپ نے منع کیا ہے کیونکہ یہ غفلت کی جگہ ہے. اور ہم لوگ بڑے واہ واہ کلیپنگ کرتے ہیں, تالی بجاتے رہتے ہیں. منوا کہ شیطان کے نے دوستی کی. اور عدو مبین کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بعد سخت دشمن تمہارا بہت خطرناک دشمن ہے. اس سے تم میری پناہ میں رہو گے, اس سے پناہ میں پھر تمہیں بگاڑ نہیں سکتا. یہ تو جو چیز انسان کے اندر قابل رشک تھی اس کا اطاعت, آج ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں. اطاعت نہیں, بغاوت. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے باغی ہو رہے ہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. مذاق اڑانا یہ غیروں کا شعار ہے. قوم صاحب کا مذاق اڑاتی, لوط علیہ قوم مذاق اڑاتی تھی, اور بھی انبیاء علیہ السلام کے قوم مذاق اڑاتی تھی انبیوں کا. وہ خاموش ہوتے تھے, ٹھیک ہے. نوح السلام کے ہوتے. ایسے جب اس قوم کے اندر جو علماء منع کرتے ہیں منڈالے لوگ ہیں, وہ ہا کرتے رہتے ہیں, کلیپنگ کرتے ہیں. اسی لیے کہ انہوں نے دین کو نہیں سیکھا اور دین سے وابستہ نہیں ہوا. آج مسلمان نام کے ہیں, کام کے نہیں. اگر تجزیہ کیا جائے بہت تھوڑے مسلمان ہیں اس وقت دنیا کے اندر. بہت بڑے بزرگ تھے جدے میں, انہوں نے تجزیہ پتا پڑے. انہوں نے کہا کہ عالم برزخ ان کا نام مسلمان نہیں ہے, دنیا میں نام مسلمان ڈرنا چاہتے. سیدنا عثمان نغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے کہ میں شقی ہوں یا صحیح تو معلوم نہیں مجھے, اللہ ہی کو معلوم ہے. آج ہم لوگ نرر رو رہے ہیں, کھلا بغاوت کر رہے ہیں. وہی شیطانی چیز ہے, وہی یہود و نصارہ کی چیز ہے. اور کسی کو معلوم کون صحیح ہے کون شقی ہے, یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. شاعر اسلام بتا دے کہ یہ اعمال کرو گے شہید بنو گے, یہ اعمال کرو گے شقی بنو گے. اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ والوں کے پاس قوت ہوتی ہے. شقاوت ساتھ لوگ ڈال دیتے ہیں, چونکہ مقربین ہوتے ہیں. وزیر سفارش ہوتا ہے بادشاہ سے, بادشاہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ وزیر اعلیٰ ہے یا انہوں سے سفارش کی قبول کر لو. ایک واقعہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت ایک شخص آیا کہ میں آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. آیت نے توجہ ڈالی, فرمایا تم شقی ہو, تمہارے اس مقدمے میں تو شقاوت آ گئی. ایک بزرگ کی زبان سے کچھ چیز نکل جائے تو بہت تیر ایسا لگتا ہے. مایوس ہو گیا, چلے گئے. انہیں کے کہتے ہیں کنٹمپرری حامد سے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, احمد کبیر رفاعی نور اللہ قدر. ایک اسی راستے گزر رہے تھے. ان کی نگاہ پڑی, اس کا شخص, اے شخص ادھر آؤ, تم بھی شقی ہم بھی شقی. اس کو بلا لیا. ہوتے اب انہوں نے پھر اس کو اپنے یہاں رکھا, یہ بات آئی اور بالکل سعادت میں ڈال دیا اس کو. جب شہید بن گیا تو اب تم جاؤ پھر ان کے پاس. یہ تشریف لے گئے سیدنا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں. جیسی نگاہ پڑی فرمایا یہ انہیں کا غم تھا, تم تھے شقی. انہوں نے اللہ ایسی دعا کی, شقاوت سے آدر ڈال دیا. اللہ والوں کی ہے سفارش کرتے ہماری حقیقی. آج ہم لوگ ان پجاری بن گئے. اسے جانا, اس مزار پہ جانا, اس مزار پہ جانا, دعا مانگنا, یہاں سجدہ کرنا, یہاں چادر چورانا, یہاں مٹھائی چورانا. یہ پجاری بن گئے, ہم پجاری. تو بات تو شرک کرتے ہو. کتنی خواتین مبتلا ہے اس میں. کتنے لوگ جا رہے ہیں
یا خواجہ رٹ لگا رہے ہیں، ان مزار پہ جانا سجدہ کرنا، مانا کہیں تاغت ڈالا رہے، کچھ کر رہے ہیں، شرک کرتے تم لوگ۔ ہمارے کا بہت سخت ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے کہا شرک ظلم عظیم ہے، آج امت مسلمہ ظلم عظیم مبتلا ہو گئی، اور وہ منع کرتا ہے نہیں وہاں بھی ہوں گے، ایسے جملے کہتے ہیں، اس لیے کہ دین سے ہم لوگ دوری، دنیا سے قربت۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، مالک سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایسے ایسے علقہ کریں گے، وہ لوگ اشش کرتے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں کہ اس کا کوئی کما تو نہیں ہے، فضل ربی ہے۔ اسی لیے خلوت دی ترجیح آپ نے بھی، سارے نبیوں نے بھی اور ولیوں نے بھی خلوت ترجیح دی۔ جلوت میں آتے تھے علوم تشریح کے لیے، اشاعت دین کے آتے تھے، ورنہ مزہ خلوت کا ہی تھا۔ آج ہم لوگ یہاں میں بہت جی گھبرا رہا ہے، وہاں بیٹھ چڑھ رکھا ہے، اس کو چائے پی وہاں چلو گھوم پھر رہے، یہ تو نہیں۔ مومن دل بہلاتا اللہ کے ذکر سے۔ آج ہم دل بہلاتے ہیں قوالے سن کے، گانے سن کے، کافی ہونا چاہیے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کیا۔ مومن کا تو ایک لمحہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات فانی اس کو اسے رکھتے، اس سے زیادہ اہم چیز ہے وقت کی قیمت۔ اب جب قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اسے عقل مسخ ہو جاتی ہے۔ آج پوری امت پہ عقل مسخ ہو رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا۔ پورے بڑا مکان ہے، 2 نفر ہوں تو کہنا کچھ نہیں، ایسی چند نفوذ جو دین میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اکثریت تو نہیں جاری ہے، یہی عالم یعنی عرب کا بھی ہے، ظلم وہ بھی ڈھا رہے ہیں۔ شام کے علاقے میں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا تمہاری حکومت رہے گی یا تم رہو گے؟ بچوں کے تلف کرنا، ظلم کرنا، وہاں کون سے غیر مسلم ہیں؟ وہاں یہ کیوں دین سے دوری ہو گیا؟ ہماری حکومت رہے بس۔ ایک سال واقعہ سنا کہ بھٹو نے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے بہت واسطے مکی یوں کر کے کون ہٹاتا تھا ہماری کرسی سے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی پیدا ہو گیا، پھر ایسے ذلت سے موت ہو گئی، ان کے ہٹا دیے گئے، پھانسی دی گئی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انا ہے میں ہی رہوں گا، کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ لے گا۔ خود گھر والوں کو شہید کرا، وہ نہیں فیصل تھا، سگا بتی شہید کیا انہوں نے، پروٹوکال نہیں گیا تو گئے، اسے روالر چھپا رکھا تھا، جیسی معانقہ کے گولی مار دی دماغ کے اندر، موت آ گئی ان کی۔ اتنے محافظ پیدا کر رہے، موت آپ کو بچا نہیں سکتا، اتنے پروٹوکال ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ذات بچانے والی ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن زبیر کے حجاج نے گولے بھیجنے شروع کر دیا، گولے کا انبار ہو گیا چاروں طرف، وہ بھی نماز پڑھتے رہے۔ ہاں ایک گولے انجان فراشے اڑاتے، قیمہ بن جاتا، موت نہیں آئی تھی، گولے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھے ہمارے کابر، اللہ سے لو لگاؤ۔ آج ہم پوری جتنے نوجوان، آج نوجوان آیا تھا، عادت ہوگی شراب کی، اس کے بعد بھانگ کیا کیا ایسی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا اس کو ملنے کا دیکھو ڈاکٹر صاحب پہنچا کے، ماں بہن دونوں آئی تھی اس میں۔ یہ پورے نوجوان طبقہ یہی ہو رہا ہے آج کل، سگریٹ نوشی میں، شراب نوشی میں، فروٹ بیئر میں۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، موبائل میں دوستی ہو رہی ہے، یہ عام مرض ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی ہے یہ بالکل نیکٹ ٹائپ کی، انہوں نے کہا میرے بھائی بولا کہ واپس بھی جاؤ، اس کو پہلے ہم نے کپڑے ٹھیک کرائے، ہم نہیں دیکھیں گے، واپس جاؤ۔ کہ سب ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے ضروری ہے، نہ اسے کا مطلب کہنا تو چاہیے، عنوان اچھا ہو رہا ہے، ارے صاحب شیر شان مت ہو رہا ہے صاحب، جی ضروری ہے تمہیں، شیر شان نہیں کریں گے تو کام کیسے بنے گا؟ یہ عام مرضوں میں مرض ہو رہا ہے۔ اور پہلے ہاف پینٹ ہوتا تھا، اب آج کل پھر نیا رواج آ گیا، گھٹنے تو ڈھکے رہتے ہیں، اکثر اونچی پینٹ ہو رہے ہیں، یہ نیا رواج آ رہا ہے، اور رواج آ رہے ہیں لوگ۔ تو امت کے اندر جو عذاب ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہنے سننے والا کا معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ کہو تو تم، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میرے دل میں پہچان مانوانا نہیں،
بات کو میں کہوں گا مانو نہ مانو تم جانو، ہمیں کیا بحث، مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے ناکام ہو، تم جانو، بات تو پہنچا دی آپ نے سیدھی ارشاد کرنا حدیث الوداع میں کہ میں نے بات پہنچا دی، سب نے کہا بھلا بے شک پہنچا دیا آپ نے بات، میں اب سکون ہے مجھے، میں نے بات تم نے قبول کر لیا اور اسے تائید بھی کر دی، میں نے بات پہنچا دی، اب میں بڑی ذمہ ہوں۔ کہنا چاہیے گھر میں کوئی منکر ہو اچھے عنوان سے، بھائی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، وہ دور چلا گیا، اب تجھے کہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بڑے اچھے عنوان سے پھر شفقت انداز رکھو، ڈانٹ ڈپٹ بھی شفقت غالب ہونا چاہیے، اس کے اندر کم مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ خوبیاں تھیں مومن کے اندر، اور خامیاں پیدا ہو گئی، بات کریں گے گھڑی گھڑوش سے، ابھی طبع کی گفتگو کرتے ہیں، کیوں انہوں نے ادب سیکھا نہیں، گھر میں سکھایا نہیں، وہی آوارہ گردی، وہی گانے کا ماحول، وہی ٹیلی ویژن کا ماحول، ویب سائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، گھر کا یہ ماحول ہو گیا ہے، کیا کرو اتنی دیر، دل بہلانے کا یہ ٹیلی ویژن دے گیا تمہارے، دل بہلاؤ اللہ کے نام سے، جب سمجھو کہ دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا، جب رغبت نہیں ہو رہی کہ بھی اللہ کی محرومی ہے، اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ محروم نہ کیجیے گا، زبان ذاکر دل شاکر، کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کا، عمدہ چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، 24 گھنٹے کے انواع اقسام کہتے ہیں، اللہ نے ہی دی ہے، جب چاہیں اس کے اندر پوائزن پیدا کرتے اللہ ہی کرتے ہیں، یہ پوری سائنس ہے، اسی کے اندر جاندار چیز موجود ہے، یہ کیڑے کہاں سے آ گئے، اچھی خاصی روٹی تھی کیڑے پڑ گئے، کہاں سے آئے کیڑے، یہ پوری سائنس کے اندر ہے، اسی لیے آیت شریفہ کے اندر وفی انفسکم تبصرون کے اندر ہے، پوری سائنس ہے، اس کو دیکھو، دال میں ابھان آ گیا، کھٹاس پیدا ہوگی، کہاں سے آئی ہے، شہد ڈالتے، تغیر تبدل اس سے دو جب جاتے ہیں، ایسے انسان کے اندر تغیر تبدل، نیک عمل کرو گے، نیک صحبت اختیار کرو گے، نکھار پیدا ہو جائے گا، بری صحبت اختیار کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، آج پورے لوگ اسی میں آوارہ ہو رہے ہیں، نماز کو اسی لیے قوم پہ مسلط کیا گیا کہ تم نے نافرمانی کی مالک کی، اب دیکھو ہوا بٹھا دیا، یہ ہے ہماری شامت کا، ہماری سے ڈرتے نہیں، مخلوق ڈرتے ہیں، آگے ہمارے اندر اسلامی جو خوبیاں تھی، خوبیاں ہی خوبیاں، خامیاں ہے ہی نہیں اس کے اندر، ایسا واحد مذہب ہے جس کا پاکی کا تصور، دنیا کسی کو مذاہب میں نے پوچھا، ہندو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کا نہیں، ہمارا کوئی اس کو وہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا، کب انسان نجس ہوتا ہے، کب نہانا فرض ہوتا ہے، کب اس کو ہے، کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر ہے۔ آج ہم اس مذہب کو جس میں اندر جو خوبیاں ہیں اس کو ہم نے ایک دم خامی تبدیل کر دیا، ملج میں نہیں رہتے ہیں، اسی لیے غسل بارے فرمایا اس کیا تاکہ دوسروں اذیت نہ ہو، یہ بھی ہے، تمہارے بدن میں بو آ رہی ہے، غسل کر لو، عطر لگا لو تاکہ دوسروں اذیت نہ ہو، یہ اسلام ہے، جب ظاہر تکلیف میں تو باطن کی تکلیف پہنچاؤ گے، اسلام کے اندر جو ہے خوشبو لگانا ہے مصون اسی لیے کہ پسین بو ہوتی ہے، خوشبو لگانا تاکہ اور اذیت نہ ہو، اسے کتنے آج کل ہوتے ہیں یہ سب سینٹ لگاتے ہیں، میں ہائی فائی بننے کے لیے اسپرے ہو رہا ہے، سینٹ لگا رہے ہیں وقتی طور پر، سنت ہے کہ تو لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس لیے اور ایزا نہ ہو، فرشتے بھی خوش ہوں گے، دیکھو اس لیے اب یہاں پہ غروب ہی ہو گیا ہے، قبر کے اندر لوگ جو گلا پاش کرتے ہیں کوئی حقیقت نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ نے اعمال میں ہوتے خوشبو پیدا کریں گے، چاہے کتنا عطر لگا تو پورا بھر دو عطر دیوار توڑ دو، کچھ فائدہ نہیں، اعمال اس میں کام آئیں گے، کہیں سخت منسٹری ہے زیادہ تھوڑا نام کرنے کے گلا پاش لوگ بس رسی ہو گیا، اب تو ایک مشغلہ ہو گیا، اور گلاب والا کوڑا رکھتے ہیں باقاعدہ، فرشتے آئیں گے استقبال کے لیے، اعمال کا استعمال کرنے اس کا نہیں استعمال کرتے ہیں، وجہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں ایسا ماحول نہیں، دینی ماحول نہیں ہے، اس پر عام ہو رہا ہے، اور اس میں کتنے بھائی روایت ہے، 25 لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سے 1 گھنٹے کے لیے اس پہ گاتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، عارضی طور پہ بڑی بہت اچھی خوشبو والی، بہت اچھی عارضی ہے، دائی میں خوشبو اللہ کلام سے ہے، گناہ سے بچنے سے،
اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. تو یہ ہر چیز کے اندر نکھار اسلام کے اندر ہے. آج ہمارے یہاں یہودی اسلام سے دور کر کے ان کی طرف توجہ ہوگی. تمام اللہ کے بندے جتنے بھی یہاں سے باغی بن رہے ہیں بندہ نہیں بنے، اس لیے قوم کا دعویٰ رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے آج اس وقت پورے دنیا کے اندر یہ عالمیہ ہے کہ نام تو ظاہر کریں گے میں مسلمان ہوں، اور حقیقت میں بالکل نہیں ہے. وہ بالکل اپنے کو سے بہت دور رہتے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ایسا ہے ہم کیسے مسلمان نہیں ہے؟ اگر اسلام ہو تو کیا جان تو دینا گوارا کر لیں گے، اسلام سے نہیں پھریں گے. اب تو چونکہ فنڈامنٹل بنیاد تو کمزور ہے ہماری، جانتے ہیں نہیں، عقیدہ ہمارا خراب، وہ تو فوراً لے لیں گے. ابھی ایک واقعہ سنا ہے، ایک خاتون کلکتہ علاقے کے ہیں، انہوں نے پوچھ لیا یہ اپنا نام ظاہر کیا میں جین ہوں، ہے مسلمان، نام ظاہر کیا جین کر کے کہ میں نے گویا کہ ان سے اپنی شادی کر لی، اولاد ہوگی وہ حرامی کہلائے گی، حرام، اس لیے کہ تم اسلام سے واقف نہیں ہو. ووٹ ملے اسلام کے نام پر، یہ مسلمان اور شادی کے غیر سے انہوں نے اوٹ لیا اپنا نام ہندو کر کے. یہ کہتا عالمیہ ہے یہ، کیونکہ گھر میں ماحول نہیں رہتی ان کا. گھر کا ماحول ہوتا تو کوئی مزہ نہیں، کوئی حیا تھی پہلے لڑکیوں میں. اور ہماری بچیاں غیر سا جا رہی ہیں. مجھے ایک ہی بس اٹریکشن ہوتا ہے حسن جمال میں، پیسے دو ہی چیز ہوتی ہے، حسن جمال اور پیسہ. چونکہ وہ لوگ پیسے والے بھی ہیں، جب پیسہ ہوتا ہے تو اچھی غذا ہوتی ہے، صحت بنتی ہے، اس میں اٹریکشن ہو گیا. ذرا مسلمان بچیاں ادھر جا رہی ہیں. یہ کہتے عالمی افسوس کی بات ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تھا نے پہلا منظور لکھا تھا حضرت مسلم کے اندر کہ سب سے ابھی اپنے کو جلنا گوارا کر لیں یہاں پر، لیکن ایمان نہیں کھوئیں گے. اس لیے ہم کو تو دنیا جانا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ ہم پوچھ گئے ہوگی کیا تم نے دو اگر اللہ کی طرف متوجہ کیا اپنے کو؟ اور بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. اس طریقے سے تو دین کی طرف توجہ بہت آسان اسلام کے اندر ہے. سب سے زیادہ اسلام میں ہمدردی بتائی ہے. ایک رسالہ ماتھانوی کا حقوق الاسلام کے نام سے کیسے کیا کیا حق ہیں، جانور تک کا حق بتایا. پڑوسی کتے کو ڈیلا مت ماننا، اس کو اذیت ہوگی. آج کتنے مسلمان ہم لوگ ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. ذرا بات لڑائی جھگڑا، نالی پہ جھگڑا، راستے پہ جھگڑا، ذرا بات، کیونکہ ہم نے اچھا نہیں کیا بھائی کسی تکلیف نہ ہو. یہ ہو مسلمان شان یہ ہے اس کی ہاتھ اور زبان کی اذیت نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. آج یہ دونوں میں ہمیں تلا ہے کہ مسلمان کے اندر بہت ہی آروا گردی شروع ہو گئی، تو دین ختم ہو رہا ہے. دین سے توجہ نہیں ہوگی بھی ایسے مارے ماری پھرو کو پوچھتے ہو، نام سے تو فائدہ اٹھاتے ہو، نام بدل دو. پھر نام اکثر میں تو بہت ہی پروگریسو ہوں. اکثر جو لوگ ہوتے ہیں پروگریسو کہتے ہیں، میں تو پروگریسو ہوں. ہم کا نام بدل دو اپنا. آپ کے ہسٹوریکل سے دکھا دے کوئی نام سے فائدہ اٹھاتے ہو. ہم بہت لبرل ہیں نا، میں تو چھوٹ چھاٹ جانتے تھے اپنے غیر سب برابر ہمارے ہیں. نام ہٹا کے دیکھو کہ کوئی تم کو برائی کرے، نام سے فائدہ اٹھاتے ہو. تو اسی لیے پوری قوم کے اندر بے حیائی آ رہی ہے. جو جنہوں نے پردے کا اہتمام کیا ان کو اللہ نے واسطہ بھی خوب ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ اقبال بھی تھے، قوم کے پنڈت تھے، پھر قوم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لایا. اور بہت سے ایسے روایتیں بہت ملیں گے کہ شروع میں غیر تھے، لیکن پھر انہوں نے اسلام کو سمجھا. پھر ایسے پکے مسلمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. انہیں اللہ کشمیری پنڈت ہیں یہ. اور بہت سے ایسے ملیں گے اس کہتے ڈیپ اسٹڈی، بہت گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا. پھر کہتا ہے خاتون نے اسٹیٹمنٹ آتا ہے غیر مسلم ہے کہ میں نے مطالعہ کیا بہت، میں غیر مسلم ہوں لیکن واقعی میں حق تو یہی ہے. انہوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا ہے. میں تو خود غیر مسلم ہوں لیکن یہ ہے تجزیہ. آج ہمارے اندر قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی. نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا اور خلافی کرنا ہر ایک مسلمان کے اندر کا اب مرض ہو گیا. یہ
ایک کوالٹی شمار کی جاتی ہے. آج مسلمان ہے یا جھوٹ بولے گا, جھوٹی گواہی دے گا, مخبری کرے گا. یہ ہو رہا ہے آج کل, مخبری بھی کر رہے ہیں مسلمان چند پیسوں کی خاطر. دین فروشی کرتا ہوں اس لیے کہ تمہارا سینہ سے نہیں ہوا, اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا, نبی کا خوف نہیں پیدا ہوا, اور تم ایسے بے ہے. مجھے ہاتھ تو بہت ہی رونگٹے کھڑے لڑکی آئی تھی, بالکل ننگی سی, بات دکھنے ہوئے ایسے. اللہ کے بھائی کو میں واپس بھیجا اس کو, یہ کیسے لائے تم مسلمان؟ یہ آج مسلمان ہو رہا ہے. تو جب قوم کے عذاب آیا ان کی محبت کو ایسا آیا, اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں. پھر نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ان میں سے ایڈس ہے. اب تو کینسر لوگ پرانا کہلاتے ہیں, ایڈس کو دیکھو اس کا علاج ہی نہیں. اب ایک بڑے میں آئے تھے, اللہ محفوظ رکھے, اس مرض میں مبتلا تھے. والے لائے تھے, ان کے بیٹے لائے تھے, ان کا بھائی علاج نہیں پائے گا. HIV پازیٹیو تھا ان کا, معلوم ہوا کہ اب تو عجیب رونق ختم ہو جاتی ہے, ڈرانی شکل بن جاتی ہے. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کا مزہ, بعد میں سزا. لو فار لسٹ ہو گیا, ٹرو لو نہیں رہا. انگلش محاورہ ہے یہ, لو فار لسٹ. نفسانی خواہشاتی میں نے ایسے محبت کی ہے, ٹرو لو تو الگ ہوتا ہے. تو سنت کے ہمارے اندر جنازہ نکالا ہے, سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے کوشش کرے ہر شخص کہ میرے اندر خامی نہ ہو, کوئی پیدا ہو جائے, ہر ایک یہ کہتے مضبوط ہو جائے, اس سے آسان ہو جائے گی. آج یہ دماغ میں تو بالکل ٹھیک, وہ خراب, فلاں محلے والا خراب, فلاں کوئی ملک خراب نہیں. افراد کے اندر میں تھوڑی توجہ دلا دو. جیسے لوگ وارننگ دیتے ہیں, گورنمنٹ دیتی, تنبیہ فرماتی رہتی ہے, ایسا ایسا کرو گے یہ سزا ملے گی. لوگ ڈرتے ہیں. ایسی علماء بھی ڈراتے ہیں, ایسا غضب ہو رہا ہے. مال یتیم میں مال کھانا گناہ کبیرہ. کتنے لوگ ہیں یتیم کے ساتھ دیتے ہی نہیں, گھر لے لیا تھا میرے ہی ہے, یہ لے کے ہوئے. ان کو خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا جب پیدا ہو جائے گا تو کہ حق تلفی کبھی نہیں کریں گے, ان کو پہنچانے نہیں دیں گے. حضرت والا نور احمد قدو کیا جو وقف جائیداد ہے, ایک قریبی ہوتی تھی, گر گئی, اس کو لیا, اس کو فروخت کرتے تھے. اس کے پیسے سب کو کہتے ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرتے تھے. ان کا اتنا حصہ تھا, اتنے پیسے بنے. یہ تھے میرے شیخ. ہر جگہ اس میں یہ ہے. تو جہاں تک ہو سکے طاعت پہ لگو, بغاوت سے بچو. آج پوری قوم باغی بن رہی ہے. انہیں میں سے یہ کہ تماشائیوں میں شمار مت کرنا. شادی بیاہ میں کثرت ہو رہی جانے میں, وہیں لہو لہی ہو رہا ہے, بالکل نہیں مانیں گے. اس میں واقعات چھوٹے چھوٹے سے ہیں. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے. طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے, یہ بصیرت ہے. پھر احکام قبول کرتا ہے جو ہدایت ہے. ہدایت کا ثمرہ یعنی قرب و قبول کا عنایت ہوتا ہے, یہ رحمت ہے. 3 لذت تھان میں گیا آیت تفسیر بیان کی. کتنی عمدہ چیزیں فرمایا کہ دیکھو. اسی لیے تو ہم جیسے لوگ اس طرف عموماً رخ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے علوم قرآنیہ سے کورے کے کورے ہی رہ جاتے ہیں. حیات بصیرت کے اور ہدایت اور رحمت کیسی شرح فرمائی. بصیرت سے مراد فہم ہے, اور احکام کا قبول کرنا یہ ہدایت ہے. اس پر ثمرہ جو یعنی قرب قبول عند اللہ وہ مرتب ہوتا ہے, وہ رحمت ہے. اس سے معلوم ہے کہ اب جو ہدایت نہیں ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فہم بصیرت نہیں رہی. جب آدمی سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا, جب عمل نہیں کرے گا تو ثمرات جو عمل کرنے پڑتا کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. اللہ سند فائر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو. اس لیے فرمایا کہ شریعت اللہ تعالیٰ کے حکام کا نام ہے.
تو جو جب تک ان کو نہیں جانے گا ایمان کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور شریعت کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی لے رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہی ایمان کا حق ادا ہوتا ہے. اس لیے اگر عقل نہ ہوگی تو ایمان کا حق ادا نہ ہوگا. عقل ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے شریعت کو پہچان سکتے ہیں اور متبع شریعت کو بھی. بغیر عقل نہ شریعت کی معرفت ہوگی نہ صاحب شریعت کی نہ متبع شریعت کی. اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کسی جگہ وعظ کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کے بارے میں ایک شخص مجھ سے ہی کہہ رہا تھا. میں نے غور کیا کہ دیکھے مسجد سے نکلتے وقت پہلا بایاں پیر نکالتے ہیں دایاں جوتا پہلے دائیں پیر بائیں پیر پر تھے دائیں پیر میں. تو دیکھا مسجد سے نکلتے وقت پہلے دانا پیر نکالا. اس میں سمجھ گیا کہ کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے تقریر کی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے. آج کل ہم لوگ اس کام میں عام سے ہی حالات اللہ ماشاء اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کی مثال ایسی ہوئی جیسے 100 اونٹ ہو اس میں سواری قابل ایک بھی نہ ہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ کام کے لوگ بہت کم ہوں گے, خالی ملیں گے. چنانچہ وقت ایسا ہی ہے. آگے سے رفائی فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا. پھر فرماتے احکام اسلام کی پابندی کرو اور اسلام ہی شریعت کی پیروی اور تقاضۂ طبیعت سے بے رخی نہ کرو. سبحان اللہ, کیا ایسی تعریف فرمائی. یہ فرماتے کہ کام کرو سنت کے موافق. جب سنت موافق کام کرو گے عمل بھی آسان, ثواب ملے گا, کام ہو جائے گا. آج ہم لوگ کام تو کر لیتے ہیں سنت دائیں بائیں کی مشق کرو. اس کا تعالیٰ سنت عادیہ جو ہے پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنو بائیں جوتا, پوری تفصیل اس کے اندر ہے. تو سنت پہ عمل کرو گے دل میں نور پیدا ہوگا, ہاتھ سے رغبت ہوگی, گناہ سے نفرت. سے خلاصہ یہ ہے ایک تو تماشائیوں شمار مت ہونا, لولیب جگہ مت جانا, کھانے میں احتیاط, حرام روزی سے بچو, فائدہ خلافی مت کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. پوری امت بغاوت پہ آ رہی ہے, اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. ہر جگہ جاتے مارے پیٹے جاتے ہیں. کیوں؟ ہماری سمت ہے. ہمارے مومن کبھی مفتون نہیں فاتح رہا. آج ہم لوگ ہر ایک نیتا جگاتے تھے اور اب علم مار لے, اس پہ ہو رہا ہے. استغفار کثرت کرو, اللہ سے ڈرو, اپنے اعمال کا جائزہ لو. وہ قوم منون ہو جیسے دل میں قواعد بیٹھا لو کہ میں ان کی اتباع نہیں کروں گا, میں تو نبی کی اتباع کروں گا. یہ کیسے حب رسول ہیں؟ چما چاٹی کرتے رہتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے, یہ کوئی ہو, یہ کیا بات ہے؟ خالی خوش ہوں گے, ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے میری شریعت کی ناقدری کی, اوروں کی کر دیا, کیسے کامیاب ہو؟ تو سنت پہ عشق پیدا کرو, استغفار کی کثرت, تلاوت قرآن مجید اور دعا میں خوب لگو. اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ آپ ہی قبضے قدرت میں ہے. جب چاہے آپ پیر پلٹ دیں, آپ کے قبضے دعا کر کے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ نزول نازل کیا فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام دعا کی فور اللہ تعالیٰ سے, اس دعا کا اثر ہوا کہ قبول ہو گئی. 100% غرق ہو گئے وہ لوگ. وہ تو دور یہ بھی ہے, ان کی دعا کو مانگو, اللہ سے مانگو اللہ قوم کے اندر عذاب سے آپ محفوظ فرما دیجیے. آپ کے اپنے قید ہم لوگ محفوظ رہیں آپ ہی کے قبض قدرت میں. اس لیے آپ نے ہدایت دی, اس سے دعا کرو, نماز کا اہتمام کرو. دعا اللہ تو عمل توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ. اور شب جمعہ خاص طور سے 3 صورتیں, سورہ دخان, سورہ صافات, سورہ جمعہ, اور پہلا رکوع سورہ کہف کا, اور 40واں چوتھا کلمہ. یہ آج کی شب ہے, یہ اس کا خاص طور سے